بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس بات کا تذکرہ چل رہا تھا اس سے متعلق اس بات عرض کرنے سے پہلے بعض الفاظ اشعار میں ایسے آ جاتے ہیں، کسی کے لیے تھوڑا سا اجنبی معلوم ہوتے ہوں، چوکنا ہو جاتے ہوں کہ یہ کیا بات ہے۔ اس لیے آپ کے خدمت میں عرض کرنا یہ ہے، یہ ایمان اور ایمانی صفات، ایمانی صفات وہی صفات عالیہ، صفات حسنہ، اخلاق فاضلہ، یہ وہ چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں ملتی ہیں اور فرشتے بھی ایسوں کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ذات ہے جو تم پر صلاۃ بھیجتی ہے اور فرشتے بھی تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ تو ایمان کی حالت میں جینا، ایمان کی حالت میں مرنا، یہ وہ حالت ہے جس میں اللہ کے فرشتوں کی جانب سے رحمت کی دعائیں ملتی ہیں۔ یہ ہے ایسے جیو کہ تم پہ فرشتے پڑے ضرور، ایسے مرو کہ تم پہ جی اللہ بھی تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ بھی پڑھے درود یوں مرا کر۔ سننے میں نہیں آتا نا یہ جملہ، تو ایک دم خیال آتا ہے آدمی کو کہ کیا بات ہے یہ بتائی گئی ہے۔ اور آج کل کا زمانہ ماننے کا کم ہے، سمجھ میں آئے تو ماننے کا زیادہ ہے۔ عقل پرستی کا دور زیادہ ہے نا، یہ عقل میں آئی اپنے دو قبول دو دنے قبول۔ خیر، یہ نظم انہوں نے سنا دی تو اس کے بیشتر حصہ تو عام طور پر سمجھ میں آتا ہے، کوئی جملہ ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے۔ عام طور پر نعتوں نظموں کے بعد میں کسی ایک شعر کے بارے میں ایسا خیال آ جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ سنا دینا چاہیے، تو اس لیے سناتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان پر اللہ رحمت بھیجتے ہیں، فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد سے لفظ صلاۃ آیا ہے، اس کے بعد سے اپنے اردو میں درود کا لفظ استعمال میں آتا ہے۔ معزز دوستو، جو بات آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی تھی یا رکھی گئی سر کے بعد، وہی ایک پرانی بات پھر آپ سے کہنی پڑتی ہے کہ آدھی بات ہوئی، آدھی بات باقی ہے، لیکن جب آدھی بات ہوئی تو آدھے نہیں تھے۔ اب ایسی صورت میں ادھوری بات سنیں گے تو کام پورا تو نہیں بنے گا۔ کوشش کریں اس بات کے ساتھ ہی کہ عصر کی نماز سے یہاں رہنے کا اہتمام کریں۔ جب بھی اپنا یہ سلسلہ دروس قائم ہو، البتہ پہلے سے آپ کو اطلاع دے دی جائے کہ اس مرتبہ میں مجلس نہیں ہوگی، تو اس وقت میں خود بھی یاد رکھیں اور لوگوں کو بھی جو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے ان کو اطلاع دے دیں، جیسے آئندہ مجلس نہیں ہوگی۔ یہ ذہن میں رکھنا، آئندہ جو جمعرات ہے اس جمعرات کو چھٹی رہے گی۔ آپ آ جائیں گے اتنی دور سے، کوئی 25 کلومیٹر سے آ رہا، کوئی 20 کلومیٹر سے آ رہا، جی کوئی 30 کلومیٹر سے آ رہا، کوئی دور دراز سے آ جا رہا، کوئی تو 70-80 کلومیٹر سے آ رہے، کوئی اس سے بھی زیادہ دور سے آ رہے۔ وہاں سے آئے آپ، یہاں مجلس نہ ہو، آپ کے لیے تکلیف ہو سکتی ہے، اس کی بنا پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ میسج بھی آپ تک پہنچے گا یہ انشاءاللہ تعالی کہ آئندہ جو جمعرات ہے اس جمعرات کو چھٹی رہے گی۔
یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس میں چھٹی کے اعلان پر زیادہ مسرت کا اظہار ساتھی نہیں کرتے، ورنہ ہر جگہ جہاں چھٹی کا اعلان ہوا خوش ہو جاتا۔ یہاں کیوں نہیں خوش ہوتے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ہو سکتا ہے اندر ہو رہی ہوں گی خوشی کی، چلو، ورنہ مدرسوں میں تو بچے ایک دم بیمار بھی ہیں تو حشاش بشاش ہو جاتے ہیں جو ہی ان کو اطلاع ملتی ہے کہ اب چھٹی ہے۔ آئندہ ہماری اپنی انفرادی نجی مصروفیت کی وجہ سے چھٹی دی جا رہی ہے۔ بعض لوگ بہت زیادہ اظہار تعلق کرتے ہیں کہ نہیں ہوئی مجلس، کیوں نہیں ہوئی، طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں مجلس ہو رہی، خواہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو یاد رکھیں جو نہیں آئے ذرا ان کو بھی اطلاع دے دیں۔ اب جب ایک اعلان ہو گیا ہے تو ایک اعلان اور بھی سن لیجیے، وہ یہ کہ بغیر اطلاع کے جو احباب ماہ رمضان المبارک کی اخیر عشرے میں اعتکاف کے لیے آ جا رہے ہیں ان کے لیے بڑی دشواری پیش آ رہی ہے، اور ہم کو انتظامات میں بھی مشکل محسوس ہو۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کی سہولت کے لیے کہ منتظمین کو انتظام میں سہولت ہو اور آپ کے لیے بھی بعد میں کوئی دشواری کا مسئلہ نہ ہو۔ محدود افراد آ سکتے ہیں، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو مسجد میں بڑی مشکل سے 100 150 لوگوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے جو مسنون اعتکاف والے ہوں، لیکن 200 300 بھی ہو جا رہے اخیر میں جا کے۔ تو اگر پہلے سے اس بات کا علم رہے کتنے لوگوں کی گنجائش ہے اور آپ کون سا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں۔ نفلی اعتکاف والوں کے لیے قیام مسجد میں نہیں ہوتا، ان کا قیام ہوگا قیام حال میں، مسجد کے پیچھے والے حصے میں جو شیڈ پڑا ہوا ہے کافی وسیع، اس میں ان کا قیام ہوتا ہے، اور اس میں بعض مخصوص افراد کو اوپر روموں میں بھی ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے گزشتہ اعلان کیا گیا تھا جمعرات کو، تقریباً 40-42 نام گزشتہ آ گئے تھے جن کا پختہ ارادہ خالی جوش میں آگے لکھا دیے ان وقت میں نہیں آ رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو جگہ نہیں ملی، ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کا اپنا ارادہ ہو سنجیدہ قسم کے، اپنے قریبی ایسے متعلق لوگوں کو بھی اگر خواہش کرتے ہوں تو بول سکتے ہیں، جو مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوں، اعتکاف کی اہمیت سمجھتے ہوں، آداب کی رعایت کر سکتے ہوں، اور یہاں آ کر وہ صرف اور صرف عبادات ہی میں مشغول رہنے کا مزاج رکھتے ہوں۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں آ گئے پھر وہی موبائل لیے کھیل لیتے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی ایسا ہو جس نے گزشتہ جمعرات کو نام نہ لکھایا ہو اور ارادہ ہو، یا اس جمعرات کو آئے ہوں گزشتہ نہ آئے ہوں، ان کا ایسا کوئی ارادہ ہو، مسنون کا ہو کہ نفل کا، زیادہ اہمیت مسنون اعتکاف والوں کے نام لکھنے کی ہوتی ہے تاکہ ان کے لیے جگہ کی سہولت ہو جائے۔ اس کی بنا پر مجلس ختم ہونے کے بعد عشاء کے بعد جو حضرات اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے نام، پتہ، فون نمبر بشرطے کے پختہ ارادہ ہو، کچا پکا نہیں، تو یہاں نام لکھا دیں۔ ہمارے مولانا عبدالرحیم صاحب ہیں اور مولانا عطرت صاحب ہیں، مولانا موسیٰ خان صاحب ہیں اور مولانا اعظم صاحب ہیں، یہ حضرات کے پاس میں اپنا نام لکھیں۔ یہ 2 اعلان ہیں، اسے ذہن میں رکھیں آپ۔ جو بات آپ کی گوش گزار کی جا رہی تھی وہ یہ ہے کہ انسان پر آنے والے جو حالات ہیں مجموعی حیثیت سے بنیادی اور اصلی طور پر صرف 2 ہی حالات، ایک خوشگوار حالات، دوسرے ناگوار حالات۔ اب یہ خوشگواری اور ناگواری صحت سے متعلق ہو، قوت سے متعلق ہو، دولت سے متعلق ہو، تجارت سے متعلق ہو، ملازمت سے متعلق ہو، گھریلو حالات سے متعلق ہو، بازار کے حالات سے متعلق ہو، اپنوں سے متعلق ہو کہ پرائیوں سے متعلق ہو۔ یہ 2 حالات میں سے پہلا حال آپ کو سنایا جا رہا تھا کہ اگر خوشگوار حالات ہیں تو یہ حالات ہمارے حق میں سوالات ہیں
اور اس کے امتحان کا دینے کا یہ مقام ہے، یہ جگہ ہے، یعنی دنیا، گویا دنیا امتحان حال ہے۔ آپ کو اس حال میں 3 صحیح جوابات لکھنے کے، ایک تو یہ ہے کہ جتنی موافق طبیعت خوشگوار حالت پیش آئی ہوئی ہے اس کی نسبت مخلوق کی طرف نہیں بلکہ خالق کی طرف کرو۔ صحت ملی کہنا اللہ نے دی، قوت ملی کہنا اللہ نے دی، مال ملا کہنا اللہ نے دی، حالات موافق ملے تو کہنا اللہ نے یہ چیزیں عطا فرمائی۔ اعتقاد یہی رہا، مخلوق کی طرف نسبت نہیں، حتیٰ کہ چھوٹی موٹی چیزیں روز مرہ کی، اس میں بھی ہم کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے مگر یاد نہیں رہتے۔ آدمی کپڑے پہنتا ہے، میں سلایا، میں پہنا، اس کی نسبت مخلوق کی طرف رہتا، انہوں سلائے انہوں پہنائے، حالانکہ لباس پہننے والے کو یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پہنایا اس چیز کو جس کے ذریعے سے میں اپنے قابل ستر حصے کو چھپاتا ہوں، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اور جس کے ذریعے سے میں اپنی زندگی میں زینت اختیار کرتا ہوں۔ آدمی کو لباس سے بہت اچھا لگتا، لباس اتار دیے تو اس کی رونق پوری ختم ہو جاتی۔ اب اس میں پہنانے کی نسبت کدھر کی؟ اللہ کی طرف کی، مگر زندگی بھر جو جملے زبان سے نکل رہے ہیں، جی میں پہنایا، میں پہنا، ویسے یہ دوسری توحید سے متعلق سبق چل رہا، کھانے سے متعلق یہی حکم، الحمدللہ الذی اطعمنا، پینے سے متعلق یہی حکم ہے، الحمدللہ الذی سقانا، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، جس نے مجھے پلایا۔ کون اٹھائے؟ زید اٹھایا، عمر اٹھایا، بکر اٹھایا، خالد اٹھایا۔ تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے کہ اٹھتے ہی بولو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، دوبارہ اٹھا۔ نسبت کدھر ہے؟ اسباق میں، اسی واسطے سونے کے وقت میں کی دعا ہے، پتہ نہیں پڑھنے کا اہتمام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ بسمک ربی وذات جنبی، اللہم بسمک اموت واحیا وبک ارفع، بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفع، اللہم ان امسکت نفسی فاغفر لها وارحمها وان احییتنی وارسلتنی فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اے اللہ، اگر میں آپ کا نام لے کر سو رہا ہوں، اگر میرا یہ سونا لمبا ہو جائے، مستقل ہو جائے، یعنی دوبارہ اٹھنا میرے مقدر میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں آپ میرے حال پر رحم فرما دیجیے اور میری بخشش فرما دیجیے، اور اگر آپ نے مجھے دوبارہ حیات بخش دی اور مجھے اٹھا دیا تو پھر ایسی صورت میں آپ میری ایسی حفاظت فرمائیے جیسے آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کو ایسی اچھی دعا ہے، روزانہ پڑھ کے سونے کا ہے۔ تو ہر چیز کی نسبت خوشگوار حالات میں کدھر کرنا؟ اب تعالیٰ جل شانہ کی طرف کرنا۔ اگر ہم نے مخلوق کی طرف کر دیا، انہوں نے کھلایا، انہوں نے پلایا، انہوں نے پہنایا، میں نے کیا، میں نے کمایا، جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، مال تو میری ہوشیاری سے ملا۔ تو اس سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جو دیا ہے اس کو بھول جا مت، اور تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا ہی سلوک کر، جیسا اللہ نے تیرے ساتھ میں اچھا سلوک کیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو میری ہوشیاری سے کما لیا سو ہوں۔ اس نے دولت کی نسبت اپنی طرف کر لی۔ زندگی میں پیش آنے والے بے شمار چیزوں میں آج خوشگوار چیزوں سے متعلق چونکہ مضمون چل رہا ہے، اس لیے ہم لفظ خوشگوار ہی حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں کہہ رہے ہیں کہ اس کی نسبت مخلوق کی طرف کرنا ایک عمومی مزاج بن گیا، توحید کے خلاف۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کرنا اعتقاداً، یہ تو لازم ہے،
اور دوسرا اس سلسلے میں شکر کا جو دوسرا پہلو ہے یا سوال کا دوسرا جزیہ ہے وہ یہ کہ زبان سے بھی یہ کہنا کہ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل، اس کی عنایت، اس کی مہربانی، اس نے مجھے صحت دی، اس نے مجھے قوت دی، اس نے مجھے مال دیا، اس نے مجھے دولت دی، اس نے مجھے لباس عطا فرمایا، اس نے مجھے مکان دیا، اس نے مجھے کھانا دیا، اس نے مجھے پانی دیا، اس نے مجھے اولاد دی، نسبت اللہ کی طرف زبان سے بھی بولنا اس یہ شکر سوال کے جواب کا دوسرا جزیہ ہے۔ تیسرا جزیہ امتحان چل رہا نا، یہ امتحان میں یہ تیسرا جزیہ ہے، اس کو خوب ذہن میں رکھنا، یہ دو چیزیں ذرا سہل ہیں، تیسرا جزیہ اس کا جواب عملی ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اس واسطے ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو امتحان ہوتا ہے دنیا والے دنیا والوں کا لیتے ہیں، یعنی انسان کا امتحان لیتا ہے، تو جو پڑھاتا ہے وہی چیز پوچھتا ہے، اب جس سے پوچھا اس نے وہی چیز اس میں لکھ دی تو سمجھتا ہے کہ 100% نمبرات کا مستحق۔ مثال کے طور پر کسی استاد نے پڑھایا کہ نماز میں 51 سنتیں ہیں اور وہ سنتیں یہ ہیں، پورے 51 اس نے گنا دیے، پڑھا دیے۔ اب اس کے بعد امتحان شروع ہوا، اس نے کہا کہ نماز کی سنتیں کتنی ہیں اور کیا کیا ہیں، بس ایک چھوٹا سا سوال۔ اب ظاہر ہے کہ اب اس کے ذمے پورے 51 سنتیں 51 ہیں، 51 سنتیں یہ ہیں، اسے لکھنا ہے لین سے۔ اب اگر اس نے 51 سنتیں لکھ دی اس کو پورے نمبر مل جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک علمی سوال کا ایک علمی جواب ہے۔ ایسے ہی انسان سے جب امتحان لیتا ہے تو سوال بھی ویسا ہی ہوتا ہے، جواب بھی اسی قسم ہوتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم کے یہاں سوال اور ہماری جانب سے جواب کی شکل الگ الگ ہے۔ اللہ نے اپنے کرم سے اپنے اساتذہ کرام کے ذریعے سے ہم کو یہ بات بتلا دی کہ نماز میں 51 سنتیں ہیں، اب اس کا امتحان ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے یہاں امتحان ایسا نہیں ہے کہ وہ 51 سنتیں گنوائیں، بلکہ وہ جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 51 سنتوں کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے یا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اس کی نماز کا حال کیسا ہے۔ ایک ہے نماز کی سنتوں کا سوال اور ایک ہے نماز کی سنتوں کا جواب۔ جواب حال کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو گویا عمل کے ذریعے سے جواب کا مطالبہ ہے۔ جو خوشگوار حالات اپنے اوپر آئے ہوئے ہیں اس کے جواب میں تیسرا جو جزیہ ہم کو ملحوظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ صحت ملی ہے تو اس کو کیسا استعمال کرنا ان کا منشا ہے، قوت ملی ہے تو کیسے کام میں لانا ہے ان کا منشا ہے، ان کا منشا کیا ہے۔ مال ملا ہے تو اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیسا استعمال کروں۔ خوشحالی آئی ہے تو خوشحالی میں میں اپنے اوقات کیسے گزاروں، یہ تیسرا جزیہ ہے۔ اگر ہم ویسا ہی اس کا استعمال کرتے ہیں جیسا دینے والے کا منشا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ خوشگواری سے متعلق جو جواب بندے کی جانب سے جانا چاہیے وہ جواب جا رہا ہے، اس میں وہ کامیاب سمجھا جائے گا۔ اور اس کے برعکس صحت ملی، صحت کو خراب کاموں میں لگایا، قوت ملی، قوت کا بیجا استعمال کیا، دولت ملی، خواہشات میں تکمیل میں اس کے ذریعے سے لگ گیا، عزت ملی تو عزت کا غلط استعمال شروع کر دیا، حیثیت ملی تو حیثیت کا غلط استعمال شروع کرنے لگے۔ تو ایسی صورت میں آئے اس کے اوپر خوشگوار حالات لیکن یہ ناکام ہو گئے۔ شریعت کی نگاہ میں، اللہ رسول کی نگاہ میں ایسا شخص ناکام ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ملنے والی نعمت کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف رکھنا، اللہ کی جانب سے یہ چیز ملی اس کا زبان سے بھی اقرار کرتے رہنا، اور تیسرے یہ کہ جس مقصد کے لیے ملی ہے اسی مقصد میں استعمال کرنا۔
یہ ذرا مہنگا کام. اور حقیقی جو شکر ہے وہ یہی ہے، جس کو حقیقی شکر کہتے ہیں وہ یہ. اور کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آسانی کے ساتھ میں آدمی اللہ کی طرف تو نسبت کر دیتا ہے کسی چیز کی، لیکن جب اس کے استعمال کا نمبر آتا ہے تو بالکل ان کے منشے کے خلاف کرتا ہے. اور کبھی کبھی تو اللہ کا شکر ہے ایسی جگہ بول دیتا ہے جہاں اللہ کا شکر ہے بولنا گناہ ہے. اس میں اب شادی میں گانے باجے والوں کو آرڈر دے کے آئے تو بجے آ جانا ہے، تم لوگ ٹائم ہو گیا نہیں آئے، بے چین کبھی گھر کے اندر کبھی باہر، کیا وہ آئے کہ نہیں آئے، آئے کہ نہیں آئے، آئے کہ نہیں آئے. ٹائم زیادہ ہو تو چلا جا رہا ہے، ابھی آئے نہیں ہے. بڑی بے قراری کے ساتھ میں گھومتے رہے ادھر سے ادھر، ناراضگی کا اظہار بھی کرتے رہے. ایک دم سامنے آ گئے، ٹائم ہو جا رہا تھا، نقل کفر نمائشت فوراً بولے گا اللہ کا شکر ہے آگے وہ لوگ. ایک ایسی چیز جو گناہ کی ہے، ناسمجھی کی وجہ سے ایسی چیزوں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، ایسی چیزوں کی نسبت بھی ادھر کر دیتے ہیں. یہ شعور بیدار رہنا بہت. ہمارے حضرت در صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور صوفی صاحب کے خلیفہ، ان کے رشتے داروں میں کسی کا نکاح تھا تو اس زمانے میں ذرا بیان باجا گانے وانے کا ناچنے گانے کا نظام رہتا تھا بہت. وہ تھا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی جو رشتے میں بڑے تھے ان سے، تجھے آنا ہے. میں نہیں آؤں گا اس واسطے کہ اس میں شریعت کے خلاف کام آؤں تو میں نہیں آتا. نہیں کچھ نہیں ہوتے، تجھے آنا ہے. نہیں بھائی وجہ تو ہوتی ہے وہ چیزیں، اس واسطے نہیں آتا ہوں. نہیں میں اس کو روک دیتا ہوں، کسی کو کرنے نہیں دیتا ہوں. بہت اصرار کرے تو چلے گئے. وہاں جا کے دیکھے تو وہ اپنا کام میں لگے ہوئے بیان تاشا باجا والے. یہ غصے میں آ کے واپس ہونے لگے تو وہ صاحب جو دعوت دیے تھے وہ ڈنڈا لے کے ان لوگوں کے پیچھے بھاگے اور ان کو بھگا دیے. بھگا کے آگے بولے کہ ان کو میں بھگا دیا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے وہاں. لگے کہ تمہارے سے ڈر کے بھاگے وہ لوگ. اس کا حکم تھوڑا ہی ہے شریعت میں کہ اپنے سے ڈراؤ کسی. اللہ سے ڈرانا چاہیے تھا آپ کو، تم تو اپنے سے ڈرا دیے. شعور بیدار رہنا نا آدمی. غلط قسم کا مال استعمال کرتا، مکان بنا دیتا، ھذا من فضل ربی بول کے لکھ دیتا. ناجائز مال ہے، سود کا رشوت کا پیسہ جمع کر لیا، شاندار مکان بنا لیا، اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی. یہ تو ان کی شان کریمی ہے، شان غفاری ہے. جی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. زیادہ درد اللہ تعالیٰ درگزری کر دیتے ہیں، ورنہ تو ہمارے حالات اس قدر خراب ہیں کہ کسی کا ہی بچنا مشکل ہے. تو یہ خوشگوار حالات میں، اپنی پسند کی چیزیں ملنے کی حالت میں، اپنے موافق حالات کے رہنے کی صورت میں، یہ تین پہلو ساتھیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دینے کی نسبت، ملنے کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، اس کا زبان سے اقرار بھی کرنا، اور اس کے استعمال میں دینے والے کے منشے کی رعایت. یہ تیسرے مسئلے میں خصوصیت کے ساتھ اکثریت پھیل رہی تھی. جو حقیقی شکر ہے اس مسئلے میں اکثریت پھیل رہی. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا عام طور پر غلط استعمال بہت ہوتا ہے. اس سے پوچھو کون دیے تو بے تکلف بول دیتا اللہ تعالیٰ دیے وہ. لیکن جب اس کے استعمال کا نمبر آتا ہے تو دینے والے کے منشے کی رعایت بالکل نہیں. اب دوسری چیز، دوسرا جو حال ہے جس میں خصوصیت کے ساتھ اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، وہ ہے مصیبت والے حالات، تکلیف دہ حالات، ناپسندیدہ حالات، انتہائی ناگوار احوال. زیادہ تر لوگ ایسی ہی چیزوں میں پریشان رہتے ہیں، بلکہ بقول بعض بزرگوں کے جو آتا ہے اپنے پریشان کن حالات ہی لا کے سناتا ہے. ان کو جو فکریں رہتی ہیں بیچاروں کو، وہ خود ان کے لیے کافی بہت ہیں. لیکن جو بھی آتا، 100 آدمی آئے تو 100 کے 100 آ کے اپنے مشکل حالات ہی سناتے ہیں، پریشان کن حالات ہی سناتے ہیں.
تو ایک بزرگ نے یوں فرمایا کہ سب آگے پریشان کن حالات ہی سناتے ہیں، خوشخبری سنانے کوئی نہیں آتا، یہ اچھا حال سنانے کے واسطے کوئی نہیں آ رہا۔ زیادہ تر لوگ یہ طبیعت کے خلاف میں جو حالات پیش آتے ہیں اس میں بہت الجھن کا وہ شکار رہتے۔ اس سلسلے میں چند ایک باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہماری طبیعت کے خلاف حالات پیش آتے ہیں وہ طبیعت کے تو خلاف ہیں لیکن ہماری تربیت کے خلاف نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہماری طبیعت کے تو خلاف ہے، ہماری تربیت کے خلاف نہیں ہو، اس میں ہماری تربیت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے عام طور پر میں بعض لوگوں کو بولتا ہوں سب غصہ بہت آتا ہے، بالکل بے قابو ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اللہ کے بندے دیکھو، قرآن شریف میں جنت کی خوشخبری جن لوگوں کے واسطے دی گئی ہے ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اب غصہ آیا ہی نہیں پئیں گے کس کو؟ غصہ اگر نہیں آیا پئیں گے کسے؟ یا پھر اور جو پرانے آنے والے ہیں ان کو غصہ پینا بولے سمجھ آتا نا، بالکل جو نئے لوگ ہیں ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوں گا غصہ پینا بولے تو یہ شربت کی کون سی غذا میں پوچھیں گے، یہ بھی شربت ہی ہے مگر اس کو شربت نہیں بننا چاہیے جی، کڑوا قسم کا انتہائی سیال مادہ ہے، سمجھ لیجیے آپ، تلخ گھونٹ ہے۔ غصے کو پینے کا مطلب کیا ہے؟ غصہ جب آئے تو غصہ کچھ تقاضا کرتا، کچھ بولوں، کچھ سناؤں، ماروں، پیٹوں، اٹھاؤں، پھینک دوں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں سالن پسند نہیں آیا کٹورا اٹھا کے پھینک دے، برتن اٹھائے پھینک دی، برتن کی کوئی غلطی ہے اس میں، سالن کا کوئی قصور ہے اس میں جی، اور غصے میں تقاضا ہوتا ہے کسی چیز، اور زیادہ تر سب سے پہلے حرکت میں آنے والی جو چیز ہوتی ہے غصے میں وہ ہے زبان، سب سے پہلے حرکت میں آتی۔ اب وہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کو سخت سست سناؤں، تو آپ نہ سنائیں، زبان کو بند رکھ لیں، یہ ہے غصے کو پی لیں۔ مارنے کو جی چاہ رہا ہے آپ نہ مانیں، اپنا ہاتھ روک لیں، یہ ہے غصے کو پی جانا۔ پھینکنے کو جی چاہ رہا ہے آپ نہ پھینکیں، خاموش رہ جائیں، یہ ہے غصے کا پی جانا۔ یعنی غصے کے تقاضے کو پورا نہیں کرنا ہی غصے کو پی جانا ہے، اور یہ بہادروں کا کام ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہادر وہ ہے جو غصے کو پی جائے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ اسی لیے حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو سنا ہے کہ اپنے ڈیسک کے سامنے لکھ کے رکھ لیا تھا ایک شعر، کثرت ذکر علت طبیہ وقت ہے جان نفس کف لسان، مگر اس میں زیادہ تر جو لفظ ہیں الفاظ ہیں عربی کے الفاظ ہیں، البتہ ترکیب اس میں پوری اردو کی ہے، سمجھ لیجیے آپ۔ ذکر اللہ کا کثرت سے کرنا، کثرت ذکر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، علت طبیہ کم سے کم بات کرنا، وقت ہے جان نفس کف لسان جب نفس بھڑک جائے زبان کو قابو میں رکھنا۔ یہ لکھ کے رکھ لیے تھے مستقل سامنے، ہمیشہ اس کے اوپر نظر رکھتی تھی، یہ کام کرنے کا ہے، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ تو اب یہ جو غصہ آیا عام طور پر خوشگوار اپنی طبیعت کے موافق چیز پہ نہیں آتا نا، یا کوئی ایسا بھی ہے یہاں جس کی طبیعت کے موافق کوئی کام ہوا تو غصہ آ جاتا ہے کوئی ایسا آہستہ بولتا کہ ہے جیسا ہے، سمجھ آ رہا میرے کو۔ عام طور پر جو غصہ آتا ہے وہ اپنی طبیعت کے، اپنے مزاج کے، اپنی مرضی کے، اپنی خواہش کے خلاف کسی چیز کے ہونے پر آتا ہے۔ اب یہ جو غصہ آ گیا تو یہ طبیعت کے تو خلاف ہے، جو چیز پیش آئی وہ طبیعت کے خلاف ہے، مگر غصے کو پینے کی صفت پیدا کرنا ہے نا، تو اس وجہ سے تربیت کے خلاف تو نہیں ہے۔ یہ جو چیز پیش آئی یہ طبیعت کے تو خلاف ہے لیکن تربیت کے خلاف نہیں۔ اس واسطے اپنے جتنے سالکین ہیں نا وہ ناگوار حالات کو سب کو اسی سینس میں لینا کہ کوئی صفت میرے اندر پیدا کرنے کے واسطے پروردگار عالم ایسے حالات لا رہے ہیں، میری تربیت کے لیے ہے یہ،
مثال کے طور پر کسی نے اپنے ساتھ میں کوئی ناروا سلوک کیا، نامناسب رویہ اختیار کیا، ارے میں کسی کے نہ نام میں جاتا نہ نشان میں جاتا، میرے ساتھ میں ایسا کہیں کو کرا ہوں گا بول کے بولتے، کہیں کو کرا ہوں گا، طبیعت کے ناگوار ہوا، آپ کو ناپسند ہوا، ایک علیحدہ چیز ہے، ایک طبعی اثر ہے وہ، لیکن اپن جس سینس میں لینا ہے اس چیز کو، وہ یہ کہ میرے اندر میرے پروردگار عفو، درگزر اور معاف کر دینے کی بڑی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی حالت پیش ہی نہ آئے تو میرے اندر عفو درگزر کا مزاج کیسے بنے گا، وہ صفت کیسے پیدا ہو؟ ایسے ہی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، ارے کئی گواہی ہوں گی، میں کیا تجھے قصور کرا ہوں گا، ایسا بولتے ہم لوگ، کیا نہیں کرے قصور وہ پوچھنے کا ہے، کیا کرا ہوں گا پوچھنے کا ہے نہیں، اس واسطے کہ سردپا قصوروں کا کبا ہی ہے اپن سے۔ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، جگہ جگہ مسلمانوں کو مار پیٹ، جگہ جگہ دنگا فساد، شرنگیزی، یہ سب کچھ چل رہا تھا، تو آخر ہم لوگوں میں کیا قصور ہوا، کیا گناہ ہوا ہم لوگوں سے جو ایسے حالات پیش آ رہے ہیں؟ بلکہ ایک صاحب ہو رہے تھے، میں بولا کیا خرابی ہوں گی ہمارے یہاں، بول کے بولے تو بولا کہ کیا خوبی ہے پہلے وہ بتاؤ میرے، اس کے بعد میں کیا خرابی ہے وضاحت کریں گے، اس خرابی ہے نہیں ہے بتائیں گے، پہلے خوبی کیا ہے وہ بتاؤ۔ نہیں سر نماز پڑھتے ہیں بول کے کوئی سمجھ کسی کے ذہن میں آتا ہوں گا، نماز میں کتنی خرابی ہے وہ دیکھو، دھیان رہتا نماز میں، اللہ کا دھیان کہاں کے چلے جاتے جی، اللہ کی یاد کم، غیر اللہ کی یاد زیادہ رہتی نا۔ نماز کہے کے واسطے ہے، اللہ کی یاد کے واسطے، اقیم الصلاۃ بذکری، نماز میری یاد کے واسطے قائم کرو بول کے قرآن شریف۔ کس کی یاد میں رہتے ہیں اپن؟ تجارت والا تجارت کی یاد میں، زراعت والا زراعت کی یاد میں، کھیل کی یاد میں۔ تو بچپنے میں ہم لوگ ابھی کھیلنے کے جا کے کبھی جیتتے تھے کبھی ہارتے تھے، کبھی جیت کے جا کے نماز میں کھڑے رہتے تو بھی وہی خیال رہتا تھا کہ ایسا کرے تو اچھا ہوا، ویسے کرے تو اچھا ہوا، کامیاب ہو گئے، جیت گئے، یہ ہوا وہ ہوا، اور زیادہ قلق اس وقت میں رہتا تھا جب ہار کے جاتے تھے، ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا، ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا۔ مگر اس وقت میں سمجھ میں نہیں آیا، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس قسم کے ادھر ادھر کی جو مصروفیت رہتی نا، کر رہے سو ایک اچھے کام کو بھی خراب کرنے کے واسطے رہتی، اب نہ جیت میں بدلتا وہ کھیل، نہ ہار میں بدلتا، جس کو جیتنا تھا جیت گیا، جس کو ہارنا تھا ہار گیا۔ مگر حالت نماز میں دونوں وہی خیالات میں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مل کے یہاں ہار رہے، اس واسطے کہ اپنا عمل خراب کر لے رہے۔ تو حالات آدمی کے اوپر جو ناگوار پیش آتے ہیں اس کو کس سینس میں لیں گے بھائی؟ اس سینس میں لینا چاہیے کہ یہ میری تربیت کے لیے اعلیٰ صفات میرے اندر پیدا کرانا مقصود ہے۔ اب مصیبت آئی، تکلیف آئی، پریشانی آئی، کئی کو آئی، کیا کہنا چاہیے کہ صبر اور برداشت کا مادہ پیدا کرنے اور اس صفت میں پختگی لانے کے واسطے ایسے حالات آئے۔ اگر یہ حالات پیش نہ آئے تو یہ صفات پیدا کیسے ہوں؟ اسی واسطے کبھی کبھی خیال آتا ہے، مولوی لوگ بھی اچھی خاصی تعداد میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی مواخذہ کر لیں، لیکن ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب مکہ المکرمہ کی زندگی میں حضرات صحابہ کرام کو جتنے حالات سے گزارا گیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صفات عالیہ سے متصف بنانے کا ایک مرحلہ تھا تربیت کا ان کے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو اب اس کے بعد میں دشمن کا مقابلہ کرنے اور ان سے پنجہ آزمائی کا گویا حکم اترا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ لیکن اس موقع پر اب یہ جو مقابلہ ہوا تو اس مقابلے میں خلوص، للہیت، نیت کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا جوئی کا ایسا عظیم الشان ان لوگوں کے اندر ولولہ تھا کہ مشہور ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پچھاڑا اور اس کو ختم ہی کرنا چاہتے تھے کہ اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ اب میں مر ہی رہا ہوں، چلو کم از کم آخری وقت میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے دشمن کے مقابلے میں اظہار نفرت کے لیے کر ڈالو، اس نیت سے اس نے تھوک دیا اوپر، تو وہ سینے سے اتر کے آ گئے۔ دشمن کو پورے قابو میں لے لینے کے بعد میں
थूक देते ही नीचे उतर गई, छोड़ दिया उसको। हालांकि वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त में इंतकाम में उससे कहीं ज्यादा सख्ती करनी चाहिए थी जो उस वक्त में वो उसके साथ में करने वाले थे, लेकिन वो उतर गए। किसी ने पूछा कि साहब काहे को उतर गए, या उसी ने पूछा कि काहे को उतरे, तो कहा कि मेरा ये तुम्हारे साथ में जो मामला चल रहा था ये परवरदिगार आलम की रिजा और खुशनुदी के लिए था, लेकिन जब आप थूक दिए तो मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि मेरी नफ्सानियत, मेरे नफ्स का जज्बा कहीं ऐसा न हो कि इसमें शामिल हो जाए और मेरा ये अमल खालिस अल्लाह के लिए न रहे। ऐसे अजीमुश्शान इखलास के पैकर थे वो लोग। तो तरबियत का एक मरहला था, ऐसा मालूम होता है कि जिससे उनको गुजारा गया, और जो सिफात उनमें पैदा करने मकसूद थी, उन हालात के आने और इनके बर्दाश्त करने की वजह से वो सिफात उनके अंदर गोया एक मकाम बना ली थी और घर कर गई थी। इस बात से जितने नागवार हालात पेश आते हैं, इसमें एक चीज तो ये ध्यान में रखने की है कि ये मेरी तबीयत के तो खिलाफ है, लेकिन मेरी तरबियत के खिलाफ नहीं। इंशाल्लाह मसला बहुत हल्का हो जाएगा, सहना शायद आसान हो जाए, और उस हालत में अल्लाह का जो मंशा है शायद उसका पूरा करना सहल हो जाए। एक बुजुर्ग की बीवी एहतराम से बात नहीं करती थी अपने शौहर के शान में, नामुनासिब जुमले इस्तेमाल कर लेती। वो एक मुरीद किसी काम से गया तो पूछा कहाँ है हजरत, किबला किधर है, क्या हजरत लेके बैठे तुम लोग। उसको बहुत नागवार हुआ, बहुत ताल्लुक रहता है ये क्या कहते हैं इस्लाही ताल्लुक जिन लोगों का होता है अपने शुयूख से, उन लोगों को बहुत गहरा ताल्लुक रहता है, और ये तरबियत के लिए जरूरी भी रहता है। वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उनको वहां जाके हजरत से बोले कि हजरत वो ऐसा गया था तो ऐसा बोले, मैं बहुत गिरानी हुई तबीयत को, बहुत नागवार हुआ। कहने लगे कि अरे बाबा सब के सब हजरत हजरत ही बोलेंगे तो ये तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, वन वे हो जाएगा ना। ऐसी सूरत में मेरा एतदाल पे रहना मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते मेरा तवाज़ुन कायम रखने के बाद भी अल्लाह में ऐसा रखे हुए कोई ऐसा भी तो रहना। इसीलिए हमारे पास बड़े लोग जो है अपने असातिज़े किराम के घरों में जाते थे और उनके घर में बच्चों की तरह रहते थे। खाना लाया, सालन आने से पहले खाना खत्म, सालन आया, खाना आने से पहले सालन खत्म। फौरन घर वाले बोलते थे देखो फलाना आया, उसी ने ऐसा किया होगा जी, अरे तू फला है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू वही है ना। वो जुमले सुनने के वास्ते जाते थे, इस वास्ते कि बाहर उनके हजरत, आप, फला, मोहतरम, काबिल सद इकराम, काबिल सद एहतराम बोलने वाले सदियों हैं, सैकड़ों हैं। वो जुमले सुनने के वास्ते जाते थे कि हम वो जुमले सुनने जाते थे कि जो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह मुखातब करने वाले जो हमारे बड़े होते थे, ताकि हमारे अंदर एक एहसास पैदा हो जाए कि नहीं हम बड़े नहीं हैं, हम छोटे हैं। तो जो हालात अपने ऊपर आते हैं वो हमारी तबीयत के खिलाफ होते हैं, तरबियत के खिलाफ नहीं होते। एक मजमून ज़हन में रखना, और यहीं से आप समझ सकते हैं कि साहब ये दुनिया में शरीयत के खिलाफ मनाजिर अल्लाह मियां रखेज कई को होंगे बोल के आता था। ऐसी चीजें रहना ही नहीं था कि जिसके देखने से बदनिगाही होती और उसका जुर्म होता। ऐसी आवाजें ही न होती जिसका सुनना नाजायज होता। ऐसी चीजें ही न होती जिसका खाना नाजायज न होता ना, जिनका खाना नाजायज है। ऐसी चीजें ही न होती जिनका पीना नाजायज है। अगर ऐसा होता तो इम्तिहान काहे का होता? अगर ऐसा होता तो इम्तिहान किस चीज का होता? ये तो हमारे ईमान में पुख्तगी के लिए, आमाल सालिहा में जमाऊ के लिए और अपने इख्तियार के सही इस्तेमाल के मौके के फराहम करने के लिए ये हालात आते हैं। जैसे बुजुर्गों ने बताया कि साहब आपने निगाह नीचे कर ली, अगर नामहरम सामने आ गई तो ऐसी सूरत में ईमान की हलावत नसीब होती। अब वो सामने ही ना आए और आपने निगाह नीचे न की तो ऐसी सूरत में ये फजीलत कहाँ से मिलती? ये एक चीज ये ज़हन में रखें, नागवार हालात याद रहेंगे ना। तकरार से इसलिए बोल रहा हूँ, ये तकरीर नहीं है, सबक है इस्लाही लाइन का।
اور یہ ایسے احوال میں سے ہے کہ جن احوال کے اجتماعی طور پر سنا دینے کے بعد میں انفرادی طور پر زیادہ سننے کی ضرورت باقی نہیں رہی، ورنہ ہر ایک آ کے اپنے اپنے حالات سنا کے علیحدہ طور پر ہر آدمی کے لیے پھر الگ الگ تقریر کرتے رہنی پڑتی۔ دوسری جو چیز آپ کو پیش نظر رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے لیے کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز اچھی نہیں ہے، وہ مجھے زیادہ معلوم ہے کہ میرے اوپر حالات لانے والے کو معلوم۔ ایک ہوتا ہے ہمارا علم، ہماری سمجھ، ہماری فکر، ہماری سوچ کہ ہم ایک چیز کو اچھی سمجھتے ہیں، اس واسطے مانگتے ہیں، ایک چیز کو اچھی نہیں سمجھتے، اس واسطے اس سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کو حقیقت حال کا تو پتہ نہیں ہے نا۔ ایک صاحب کی ٹرین مس ہو گئی، چھوٹ گئی، بہت افسوس کر لیے، ارے بڑی مشکل سے وہ ریزرویشن کرایا تھا، یہ کرا تھا، وہ کرا تھا، لیکن عین وقت پہ تھوڑی سی ایسی تاخیر ہو گئی، میرے پہنچنے تک چلے گئی، وہ افسوس کر رہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد معلوم ہوا کسی جگہ جو ہے وہ انجن پٹریوں سے اتر گیا اور کئی بوگیاں لڑک گئی، کتنے ہی لوگ پہنچ گئے۔ ٹرین تو وہاں نہیں پہنچی جہاں اس پہنچنے کے لیے نکلی تھی، لیکن بہت سارے لوگ اپنی حقیقی منزل کو پہنچ گئے۔ تو جن صاحب کو نہیں ملی ٹرین، اچھا ہی ہوا، اچھا ہوا کہ مس ہو گئی، اچھا ہوا کہ نہیں مل سکی۔ اب تک اس کے ذہن میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ مجھے مل جاتی تو اچھا ہو۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے بالکل ایک آدھ بس چلتی تھی، پھر گھنٹوں کے بعد میں کوئی دوسری بس آتی تھی، سواریوں کی زیادہ سہولتیں رہی تھیں، اور بس کئی گھنٹوں کے بعد میں آئی تو کھچا کھچ بھری بھی رہتی تھی، نہ ٹھہرنے کو جگہ، نہ پاؤں رکھنے کو جگہ، ایسی صورتحال رہتی تھی۔ ایک جگہ انتظار کرے، کافی دیر کے بعد میں ایک بس آئی، مریداں مل کے بولے حضرت بس آئی، چلو کیسے بھی۔ بہت دیر کے بعد، انتظار کے بعد میں آئی، دیکھا کہ اس میں دل دھرنے کو جگہ ہی نہیں ہے، چلے گئی۔ ارے بھائی دیر کے بعد میں آئی، پھر وہ بھی نہیں مل سکی، بول کے مریداں بولے تو حضرت بولے جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو بس آئی تھی کئی گھنٹے پہلے آنے کی تھی، دیر ہونے کی وجہ سے آئی تو پبلک پوری اس میں بھر گئی تھی، حتیٰ کہ دوسری بس آنے کا ٹائم آ گیا۔ اور چلے جانے کے بعد میں دوسری بس آئی تو چونکہ پیچھے ہی آ رہی، وہ سامنے کی بس میں پورے پیسنجر بھر گئے، پیچھے کی بس خالی آئی، بالکل پورے اطمینان سے اس میں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں بات مریداں بولے ارے حضرت بولے تو صحیح، بولے جی اچھا ہوا جو کچھ ہوا سو، بول کے اطمینان سے بیٹھ کے جانے کی سہولت تو مل گئی اس میں آرام کے ساتھ میں۔ تو حضرت بولے بعد میں بولنے کا نہیں رہتا، پہلے بولنے کا رہتا۔ اللہ کے علم میں ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہمارے علم میں کیا ہے۔ اس واسطے میرے اوپر جو ناگوار حالات آ رہے ہیں، میرے اپنے خیال میں وہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں میرے لیے وہی حال اچھا ہو۔ کتنی آسانی ہو جاتی بھائی اس قسم کی مصائب میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، ناگواری کے حالات میں آدمی کا قابو میں رہنا آسان ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے، اور تربیت میں بہت ساری اپنے اندر اعلیٰ ترین صفات کو پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ پہلو ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ میرے لیے کون سا حال اچھا ہے مجھے کیا معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اس واسطے اس وقت میں ہم کو یہی سوچنا چاہیے الخیر فی ما وقع، جو پیش آ گیا بس اسی کے اندر خیر ہے میرے لیے۔ اور ایک تیسرا پہلو بھی، لیکن اب تیسرا پہلو پیش کرنے کا وقت باقی نہیں رہا ہے۔ اگر یاد رہا 15 دن کے بعد والے جمعرات میں اگر آپ یاد دلائیں گے تو انشاءاللہ تیسرا پہلو رکھا جائے گا۔ اس موقع پر اتنا مذاکرہ کافی ہے۔ اب تعالی جل شانہ ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونسألك ربنا حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا نورا وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله.